قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے یا کسائی سے کروانا افضل ہے؟ فتاوی عالمگیری میں ہے بہتر ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہ وہاں پہ حاضر ہو، موجود ہو۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اپنی قربانی کو ذبح کیا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چت کبرے دمبوں کی قربانی کی، پس میں نے دیکھا کہ آپ نے قدم مبارک ان کے پہلوؤں پر رکھا، بسم اللہ اور تکبیر پڑھی، پھر اپنے دست اقدس سے دونوں کو ذبح فرمایا۔ معلوم ہوا کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت مبارکہ ہے۔ ذبح کرنے کا سنت کے مطابق کیا طریقہ کار ہے اور بوقت ذبح کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ مستحب ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لیں، لٹانے کے بعد تیز کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، قربانی سے پہلے جانور کو چارہ پانی دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ نمبر 3، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ نمبر 4، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلہ کی رخ ہو جائے۔ نمبر 5، ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی ہی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے پڑھ کر ذبح کر دے، اور اگر قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 6، مستحب یہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے، یعنی بسم اللہ اور اللہ اکبر کے درمیان واو نہ لائے۔ اگر بسم اللہ و اللہ اکبر واو کے ساتھ کہا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہی ہوگا، مگر بعض علماء کرام اس طرح کہنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ نمبر 7، دوسرے سے ذبح کروایا لیکن بوقت ذبح خود اپنا ہاتھ چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ ایک نے بھی قصداً چھوڑ دیا، تکبیر کہنی چھوڑ دی، یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ شریعت میں جہاں کہیں فرمایا گیا کہ کہو یا پڑھو، وہاں اتنی آواز سے کہنا یا پڑھنا لازم و ضروری ہوتا ہے کہ کہنے والے کے اپنے کان اپنی آواز سن لیں، بشرطیہ اطراف میں بہت زیادہ شور نہ ہو، یوں ہی وہ شخص بہرا بھی نہ ہو۔ اب اگر شور نہیں اور سماعت بھی درست ہے لیکن پھر بھی اتنی آہستہ آواز رکھی کہ کانوں کی کو بالکل سنائی نہیں دی، یا بالکل ہونٹ نہ ہلائے، صرف دل ہی دل میں کہہ یا پڑھ لیا تو کافی نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضروری ہے کہ خود سنیں۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی نفع کوئی معنی یعنی کوئی رکاوٹ مثلاً شور و گل یا سکل سماعت بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ کم از کم اتنا کہ خود سن لے، مثلاً طلاق دینے، آزاد کرنے اور جانور ذبح کرنے میں۔ مذکورہ مسئلے کے پیش نظر قربانی کرتے ہوئے اگر ذبح کرنے والے نے چاہے وہ صرف کسائی ہو یا خود قربانی کرنے والا یا دونوں نے چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے نہ کہا کہ خود اس کے کان سن لیتے تو جانور حرام و مردار ہو جائے گا، لہٰذا خود بھی اس کا خیال رکھیے اور کسائی کو بھی بلند آواز سے کہنے کی تلقین کریں۔
यूं ही जब मुर्गी वगैरह खरीदने जाएं उस वक्त भी। नंबर 8, अपना दाहिना सीधा घुटना इसके पहलू पर रखकर तेजी के साथ ज़िबा करें। नंबर 9, हर वो फेल जिससे जानवर को बिला फ़ायदा तकलीफ पहुँचे वो मकरूह है। मसलन जानवर में ज़िंदगी बाकी होने के बावजूद ठंडा होने से पहले उसकी खाल उतारना, उसके अज़ा को काटना या उसकी गर्दन तोड़ देना। कसाइयों को अमूमन बहुत जल्दी होती है, वो जानवर को ठंडा होने का इंतज़ार किए बगैर खाल उतारना शुरू कर देते हैं। आप उन्हें नरमी से ऐसा करने से रोकें। जानवर की कितनी और कौन कौन सी रगें काटना ज़रूरी है, इसके ज़िम्मे में ये 2 मसले काबिल गौर हैं। नंबर 1, जो रगें ज़िबा में काटी जाती हैं वो 4 हैं। हलकूम, वो रग जिसमें सांस आती जाती है। मरी, उससे खाना पानी उतरता है। वदजैन, हलकूम व मरी के इर्द गिर्द 2 रगें कि जिनमें खून की रवानी होती है। दूसरा मसला, ज़िबा की इन 4 रगों में से 3 का कट जाना काफ़ी है, यानी इस सूरत में भी जानवर हलाल हो जाएगा। और अगर इन चारों में से हर एक का ज़्यादा हिस्सा कट जाए तो भी जानवर हलाल हो जाएगा। और अगर आधी आधी रग कट गई तो और आधी बाकी है तो हलाल ना होगा। अगर किसी ने तेज़ी से ज़िबा करते हुए जानवर की गर्दन ही अदा कर दी तो क्या हुक्म है? हदायत शरीफ में है कि अगर सर कट कर जुदा हो जाए तो मकरूह है, मगर वो ज़िबा खाया जाएगा, यानी कराहत उस फेल में है ना कि ज़िबा में। क्या ऊँट की गर्दन 3 जगह से काटी जाएगी? हरगिज़ नहीं। बहार शरीयत में है, अवाम में मशहूर है कि ऊँट की 3 जगह से ज़िबा किया जाता है। ये गलत है और ऐसा करना मकरूह है कि बिला फ़ायदा इज़ा देना है।